دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، مل کے پڑھ لیجیے، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، میں ہوں غلام مدنی، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا
تو وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا۔ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، مانے گا ان کی بات، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب۔ بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ تھوڑا ایکو کم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعائے خلاق عالم ہم سب کا مسجد پاک کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے دن نازل ہونے والی برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ ابھی جو خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اسی کو آگے کچھ چلاتے ہیں، کچھ معروضات اسی ضمن میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا۔ تو محبت کے ساتھ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کریم نے کمال رحمت اور مہربانی فرماتے ہوئے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بات کی ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک دیکھیے۔ آقا نامدار رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم والی کون و مکان سید سرورہ حامی بے کساں دستگیر جہاں غم گسار زمان نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت محبوب رب العزت تاجدار ختم نبوت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کا فعل کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے؟ اللہ نے رحمت فرمائی محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے اور آپ کی رضا چاہتے ہیں، تو آگے حضور علیہ السلام کا انداز کریمانہ بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی یہ ثابت کر دیا ہم بھی رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو اس حدیث سے اس عمل سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر اللہ ہم پر مہربانی کرے تو ہم بھی خود پر مہربانی کرتے ہوئے ہم بھی رب کی رضا چاہیں اور اپنی خواہش نفس کی اتباع نہ کریں۔ ویسے بھی اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے بندے مومن تو اپنے نفس کی اتباع نہ کر ورنہ یہ تجھے راہ خدا سے بھٹکا دے گا۔ اطاعت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی کریں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کا انداز یہ ہے کہ جب طائف کا سفر آپ نے فرمایا، بہت مصیبتیں اور تکلیفیں دیکھی، لوگوں نے پتھر بھی مارے، قدمین شریفین طیبین طاہرین مریرین شمسین قمرین، وہ قدمین جن پر چاند بھی صدقے ہونے کو چاہتا ہو، سورج بھی جس کے بوسے لینا چاہتا ہو، بلکہ عرش بھی جن قدموں کے بوسے لینا چاہتا ہو، وہ قدمین طیبین بھی لو لوہان ہو جائیں۔ اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی، بلکہ حدیث میں آتا ہے ام المومنین حضرت سیدہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آقا غزوہ احد کے دن آپ کے دندان اقدس شہید ہو گئے، آپ کو بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، کیا اس سے بڑا دن بھی کوئی آیا، زیادہ دردناک دن، زیادہ دکھوں والا دن آیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عائشہ، جب میں نے طائف کا سفر کیا تھا، وہاں بڑے بڑے کافروں کو میں نے دین کی تبلیغ کی تھی لوگ، لیکن جواب میں انہوں نے پتھر مارے تھے، انہوں نے میرے قدموں سے خون جاری کر دیا تھا، میری پیشانی اقدس کے اندر پتھر مارے تھے، سر مبارک سے خون کے فوارے شراٹے جاری تھے۔ پھر میں اس دن بہت دردناک دن تھا۔ اچھا، ایسے میں پوری توجہ کیجئے گا، اللہ پاک کے فرشتے آئے، پہاڑوں پر معمور فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا محبوب اجازت دیں تو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہواؤں پر معمور فرشتہ آیا، محبوب حکم دے تو ان کو اڑا لے جاؤں اور کہیں بیابان میں تکلیفوں کے مراحل میں جا پھینکوں۔ بارش والا فرشتہ آیا، محبوب اجازت دے پتھر برسا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب کیا چاہتے ہیں؟ انہیں عذاب میں گرفتار کر دوں، زمین میں دھنسا دوں؟ لیکن حضور کیا فرمانے لگے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ تکلیفیں دی انہوں نے، قدمین مبارک لولوہان کر دیے، پیشانی اقدس میں پتھر مار کے خون جاری کر دیا، حضور کی ذات کو تکلیفیں دی۔ اللہ نے بھی پوچھا، فرشتوں نے بھی پوچھا، محبوب آپ کہیں آپ کی رضا ہو تو ان پر عذاب الہی کا کوڑا برس جائے، مگر حضور کہتے ہیں مولا انہیں ہدایت دے، مجھے نہیں جانتے۔ اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون۔ لیکن وہی مصطفیٰ ہیں، غزوہ احزاب ہے، کافر مکے پر چڑھائی کر رہے ہیں اور افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اس وقت عصر کی نماز کا ٹائم تھا، کافر اتنی مہلت نہیں دے رہے تھے کہ حضور نماز ادا فرما سکیں۔ عصر کی نماز جا رہی تھی، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، وقت گزر رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے کہ یہاں حق کے خدا کی ادائیگی میں کافر آڑ بن رہے ہیں، تو یہاں ذات مصطفیٰ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ فرائض خدا کا معاملہ تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ان کے لیے امان کی دعا نہ کی بلکہ حضور نے دعا کی، اللہم املا بطونہم نارا، پروردگار ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ اب آپ اندازہ کریں، خدا تو رب کی رضا خدا تو مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، لیکن مصطفیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ جب اپنی ذات کی باری آئی، پتھر کھائے، خون میں نہلائے، اللہ نے پوچھا محبوب عذاب نازل کروں، ان آپ کو تنگ کرنے والوں کو برباد کر دوں؟ حضور کہتے ہیں مولا نہیں، انہیں ہدایت دے۔ اپنی ذات کا معاملہ تھا، لیکن جب ادائیگی فرض خدا کا معاملہ آیا، وہاں وہی کافر آڑ بنے۔ غزوہ احزاب میں تو ان کے لیے پھر امن کی دعا نہیں کی، انہیں بچانے کی دعا نہیں کی، بلکہ حضور نے کہا مولا انہیں ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، اللہم املا بطونہم نارا۔ کیا اس فرمان مصطفیٰ کے اندر، اس حدیث کے اندر ہمارے لیے درس نہیں ہے کہ ہم بھی اپنا انداز ویسا اپنائیں کہ اللہ ہم پر مہربانی کرے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں؟ دیکھیں نا کتنی کرم نوازیاں ہیں اللہ پاک کی ہمارے اوپر۔ امتوں نے دعائیں کی تھی کہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے، نبیوں نے دعائیں کی تھی، مگر ہمیں تو بن مانگے مصطفیٰ مل گئے۔ کیا کسی نے عالم ارواح میں ہم میں سے دعائیں کی تھی؟ ماں کے پیٹ میں دعائیں کی تھی کہ مولا مصطفیٰ کا امتی بنانا، بن مانگے ہی اللہ نے مصطفیٰ کا امتی بنایا۔
آج ہمارے چہرے سلامت ہیں گناہوں کے باوجود. اس قدر کرم نوازیوں کا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو خدا کی نافرمانیاں کی ہیں. ہماری تو جب خوشی کا موقع آتا ہے ہم کہتے ہیں سب چلتا ہے. خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، سب نہیں، بس خدا کا حکم چلتا ہے. ہم بھی اللہ کی رضا دیکھیں نا. جب اللہ تبارک و تعالی محبوب کے تصدق سے ہمارے اوپر کرم فرما رہا ہے تو ہم بھی تو حضور کی خوشنودی دیکھیں نا. حضور ہمارے کون سے عمل سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا آقا ہماری داڑھی منڈانے سے خوش ہوتے ہیں یا داڑھی رکھوانے سے خوش ہوتے ہیں؟ نماز کے وقت سوئے رہنے سے خوش ہوتے ہیں یا نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں یا اس سے اعراض کرنے سے خوش ہوتے ہیں؟ گانے باجے سننے سے خوش ہوتے ہیں یا تلاوت قرآن سننے سے خوش ہوتے ہیں؟ ناول اور عشقیہ مشوقیہ شاعری پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں یا مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کس عمل سے خوش ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ آئیے میں حضرت رابعہ بصریہ کی کہانی سناؤں. علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روزانہ رات کو 1000 نفل ادا فرمایا کرتی تھی. رب کی عبادت ہے نا، رب کی عبادت ہے، 1000 نفل رات کو پڑھتی تھی. لیکن فرماتی ہیں میں یہ جو 1000 نفل پڑھتی ہوں نا صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتی، صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتی، بلکہ فرماتی ہیں کہ میں اس لیے بھی پڑھتی ہوں کہ میرے مصطفیٰ خوش ہو جائیں. بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ خوش ہو جائیں. بروز قیامت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان میرے اس عمل پر فخر کر دیں. حضور علیہ السلام فرما دیں میری امت کی ایک خاتون ہے جو روزانہ 1000 نفل پڑھتی تھی. عمل تو عبادت تو رب کی تھی، نفل رب کے پڑھتی تھی، خوشنودی مصطفیٰ کی چاہتی تھی، حضور علیہ السلام کو خوش کرنے چاہتی تھی. ہم نے بھی خوشنودی مصطفیٰ کو اپنانے کا کبھی جذبہ رکھا ہے؟ یا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بھی کبھی خوشنودی مصطفیٰ چاہنے کا انداز اپنایا ہے کہ اگر میں بے پردہ بازار میں جاؤں زہرا ناراض ہو سکتی ہیں، زہرا کے بابا ناراض ہو سکتے ہیں، اور اگر میں پردہ کروں سیدہ خوش ہو جائیں گی. اگر میں رات کو فلمیں اور ڈرامے دیکھوں، ناول پڑھوں، سوشل میڈیا پر وقت برباد کروں، سرکار ناراض ہو سکتے ہیں. اور اگر میں قرآن و حدیث کی تلاوت کر لوں، میں کچھ اپنا وقت درود پاک پڑھنے میں لگا دوں، اللہ کریم کا ذکر کرنے میں اپنا وقت گزاروں، تو مصطفیٰ کی خوشنودی تو حاصل ہو ہی جائے گی نا. یہ خوشنودی اللہ بھی چاہتا ہے مصطفیٰ کی، تو ہم کیوں نہ چاہیں؟ بلکہ جب محشر کا دن ہوگا اللہ پھر بھی مصطفیٰ کی رضا چاہے گا. اگر آپ کا ذوق ہو میں حدیث کی تلاوت سناؤں؟ ایڈی ڈلی آواز ہے. پچھلا مارکہ میں نے آپ کے لیے کو بند کروایا ہے تاکہ آپ کو آواز سمجھ صاف آئے، تو آپ کی بھی آواز مجھے آئے نا. پھر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی او کما قال علیہ السلام. میرے کریم نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، کہ میرا عمر اتنی عزت والا اتنے روب والا جوان ہے جس کے سائے سے بھی شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، سورج 1.25 میل پہ کھڑا ہو کے آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی. ہر بندہ اس بات کا خواہش مند ہوگا مولا اس عذاب سے بچا، جنت بھیجنا چاہتا ہے جنت بھیج، دوزخ بھیجنا چاہتا ہے دوزخ بھیج. ایسے مراحل کے اندر اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی حضور فرماتے ہیں اللہ کچھ وقت کے لیے جنت حرام فرما دے گا. حرمت الجنت علی الانبیاء،
انبیاء پر بھی جنت حرام ہو جائے گی۔ آقا کس وقت تک ہو جائے گی؟ میرے حضور نے فرمایا حتی ادخلها، جب تک میں مصطفیٰ جنت میں قدم نہیں رکھوں گا کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ خوشنودی مصطفیٰ ہے، یہ رضا مصطفیٰ ہے، یہ خوشنودی مصطفیٰ۔ محشر کے دن اللہ چاہ رہا ہے کہ سارے انبیاء مصطفیٰ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اس لیے پھر ایک دیوانہ کہہ گیا اللہ تینوں دیتی آئے شایا نے، اللہ تینوں دیتی آئے شایا نے، سارے نبیاں دے لاڑیا، اللہ تینوں دیتی آئے شایا نے، اللہ تینوں دیتی آئے۔ قیامت کے ہوش ربا منظر میں انبیاء جنت کے دروازے پر حضور کا انتظار فرمائے، پھر کہنا چاہیے اللہ تینوں دیتی آئے شایا نے، سارے نبیاں دے لاڑیا۔ یہ سارے نبیاں دے لاڑیا میرے ساتھ مل کے پڑھے نا سارے، سارے نبیاں دے لاڑیا، اللہ تینوں دیتی آئے شایا نے، اللہ تینوں دیتی آئے شایا نے، سارے نبیاں دے تیرے لئے رونقاں بنایا نے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تیرے لئے رونقاں بنایا نے، تیرے لئے رونقاں بنایا نے، سارے نبیاں دے لاڑیا، سارے نبیاں دے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تیرے لئے رونقاں بنایا نے، تیرے لئے رونقاں بنایا نے، سارے نبیاں دے لاڑیا، اللہ تینوں دیتی آئے شایا نے، اللہ تینوں دیتی آئے شایا نے، سارے نبیاں دے سارے نبیاں دے لاڑیا۔ جتنی بھی امتیں آئی انبیاء کا سردار ایک ہی آیا ہے اور وہ ہمارا نبی ہے۔ پھر گج وج کے اپنے مقدر پر لاد کر کے کہو سارے نبیاں دے سارے نبیاں دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا امام النبیین و خطیبہم ولا فخر، فرمایا میں انبیاء کا امام بھی ہوں خطیب بھی ہوں مگر فخر نہیں کرتا۔ سارے نبیاں دے سارے نبیاں دے لاڑیا، اللہ تینوں دتی آئے شایا نے، اللہ تینوں دتی آئے۔ قیامت کے دن سارے انبیاء حضور کا انتظار فرمائیں گے۔ معلوم ہوا انبیاء کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام کو مصطفیٰ کی ضرورت، عیسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ کی ضرورت، حضرت داؤد علیہ السلام کو مصطفیٰ کی ضرورت، شیس علیہ السلام کو مصطفیٰ کی ضرورت، اسماعیل علیہ السلام کو مصطفیٰ کی ضرورت، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مصطفیٰ کی ضرورت۔ بلکہ آؤ بریلی کے لجپال کی زبان سے کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا
جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہ تینوں دتی آئے شایا نے اللہ تینوں دتی آئے شایا نے سارے نبیاں دے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی قیامت کے دن جنت کے دروازے پر حضور کا انتظار کر رہے ہیں تو جب انبیاء بھی حضور کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں آج 14ویں صدی کا مولوی کس طرح حضور سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں ڈائریکٹ چھال مار کے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے؟ اسے بھی سمجھ آ جانی چاہیے جو پیر نصیر الدین نے بتایا ہے مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب مانے گا ان کی بات مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا آج ربیع الاول کے اندر ہم میلاد مناتے ہیں حضور کا جشن مناتے ہیں تم ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہو مگر سن لو مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا ہزاروں چکر لگا لو چلے لگا لو میلاد سے جلتے ہو تمہاری مرضی تمہاری قسمت ہم آج بھی آپ کو بتا رہے ہیں مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا بن مصطفیٰ خدا کو منایا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج وقت ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بن مصطفیٰ خدا کو منایا قیامت کے دن مولوی بڑے بڑے عمل کر کے آ کر کہے گا مولا جنت دے اللہ فرمائے گا والا سوف یعطیک ربک فترضی بن مصطفیٰ خدا کو منایا بن مصطفیٰ خدا کو منایا بن مصطفیٰ خدا کو منایا جنت کے دروازے پر انبیاء مصطفیٰ کا انتظار فرما رہے ہیں بلکہ حدیث پاک کے اگلے الفاظ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی فرمایا جنت صرف انبیاء پر ہی حرام نہیں ہوگی ساری امتوں پر بھی جنت حرام ہوگی آقا کب تک جنت حرام ہوگی میرے حضور نے فرمایا حتی تدخلها امتی اگر میں اپنے ذوق میں ترجمہ کروں تو حضور نے فرمایا جب تک میلاد منانے والا جنت میں نہیں جائے گا تب تک کوئی بھی نہیں جائے گا آپ کہیں گے یہ کیسے آپ نے ترجمہ کر دیا یہاں تو تدخلها امتی ہے
تو میں کہوں گا تدخلها امتی میں، امت میں سب سے پہلے امتی کے مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر میلادہما عندی۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ زکیہ محدثہ مفسرہ عالمہ راقیہ ساجدہ فاضلہ مخدومہ محفوظہ، مومنوں کی ماں امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ فرماتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا صدیق نے اپنا میلاد بیان فرمایا، میرے سرتاج مصطفیٰ نے اپنا میلاد بیان فرمایا۔ دل کے کانوں سے سنو، جو صدیق اکبر اپنے میلاد کا تذکرہ کرنے میں یار محسوس نہ فرمائے، بتاؤ مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہ منائے؟ حضور نے فرمایا کوئی بندہ جنت میں نہیں جا پائے گا حتی تدخلہا امتی۔ اللہ اللہ اکبر۔ جب تک میری امتی جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی بھی امت جنت میں نہیں جا پائے گی۔ پھر آپ پچھلی امتوں میں اگر غور کر لیں دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے عظیم لوگ آئے ہیں پچھلی امتوں کے اندر۔ ایک ہستی ہے جس کا نام حضرت شمعون ہے، جس نے 1000 مہینے عمر پائی، با اختلاف روایات 1000 ان کے بیٹے ہیں، 1000 کے 1000 مجاہد ہیں، 1000 بیٹے نے میدان جہاد کے اندر جنگ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرمایا ہے، 1000 مہینے عبادت بھی فرمائی ہے۔ وہ شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برود قیامت جنت کے دروازے پر رکا ہوا ہے۔ عالم تصورات میں ان سے پوچھیں آپ نے تو 1000 مہینے عبادت کی تھی، اتنی زیادہ عبادت کی تھی، اللہ اللہ کی تھی، تسبیحاں پڑھی تھی، سجدے کیے تھے، قراتیں کی تھی، اس قدر عبادت کے باوجود آج جنت کی انٹری بند کیوں ہے؟ حضرت شمعون بھی زبان حال سے فرمائیں گے میں تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مصطفیٰ کے امتی نہیں جائیں گے۔ اپنے ذوق میں کہیں تو یوں کہیں گے شمعون میں تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک غوث جلی نہیں جائیں گے، جب تک مہر علی نہیں جائیں گے، جب تک امام بری نہیں جائیں گے، جب تک داتا علی حجویری نہیں جائیں گے، جب تک امام احمد رضا نہیں جائیں گے، تب تک مجھ تک آرڈر بند ہے۔ عبادت بڑی کی تھی مگر آج تو نسبت مصطفیٰ ہی کام آ رہی ہے، عبادتوں والے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ عبادت ہے۔ 1000 مہینے تصور کر سکتے ہیں، ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہے، اتنی عبادت کرے بندہ 1000 مہینے، یہ عرصہ عبادت ہے، خدا جانے عمر کتنی ہے۔ اس کے باوجود جنت کے دروازے پہ رکے ہوئے ہیں۔ کون جائے گا؟ حضور کا عاشق جائے گا، صدیق جائے گا تو میں جاؤں گا، عمر جائے گا تو میں جاؤں گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چھڑا عبادت پر زور نہ دو، کوئی نسبت مصطفیٰ کی بھی بات کرو، کچھ عشق مصطفیٰ کی بھی بات کرو، ورنہ ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ بس یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا۔ چلیں تھوڑا سا اور غور فرمائیں، پچھلی امتوں کے اندر 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں زمانہ اصحاب کہف کہتا ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اصحاب کہف وہ مقدر والے لوگ ہیں، اتنی عظمت والے لوگ ہیں، ان کے 7 نام کوئی بندہ لکھ کر جنوں والے بندے کے گلے میں ڈال دو اس کو جن چھوڑ جائیں گے۔ اصحاب کہف اتنے بابرکت لوگ ہیں، اصحاب کہف کے 7 نام لکھ کر فصل کے اندر ڈال دو، فصل کو فصل والا کیڑا چھوڑ جائے گا۔ فرمایا اصحاب کہف کے نام اتنی برکت والے ہیں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی پلاٹ میں، کسی جگہ پہ آگ لگ جائے،
اصحاب کہف کے نام ورقے پر لکھ کر اس آگ میں ڈال دو، اللہ آگ کو بجھا دے گا۔ اصحاب کہف کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اہل دل توجہ فرمائیے گا، بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ میں نے کہا یار اولیاء کے دشمنوں ذرا توڑ فرماؤ، اگر بنی اسرائیل کے اولیاء ہوں ان کے ناموں کے اندر اتنی برکت ہے تو بتاؤ غوث اعظم کے نام میں کتنی برکت ہوگی؟ بتاؤ اگر بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء کے نام کے اندر اتنی برکت ہے، بھڑکتی آگ میں ڈالو آگ بجھ جائے، جن والے بندے کے گلے میں ڈالو جن چھوڑ جائے، فصل میں ڈالو فصل والا کیڑا چھوڑ جائے۔ بتاؤ جو غوث اعظم کا لنگر کھانے والا ہوگا، مہر علی کے مزار پہ دعائیں مانگنے والا ہوگا، جو اولیاء کاملین کا عاشق اور دیوانہ ہوگا، جو امت محمد کے اولیاء کا عاشق ہوگا، امت محمدیہ کے اولیاء کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ مگر عجیب منظر ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ آج اصحاب کہف دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، زبان حال سے پوچھتے ہیں اصحاب کہف تم تو بڑی عزت والے تھے، بڑے مقام والے تھے، تمہارے تو نام کے اندر اتنی برکتیں تھیں کہ تمہارا نام لے کر آگ میں ڈالیں آگ بجھ جائے، جن چھوڑ جائیں، فصل والا کیڑا چھوڑ جائے، اتنی برکات کے باوجود آج جنت میں انٹری بند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصحاب کہف فرماتے ہیں بڑی نسبت والے، بڑی عبادت والے تھے، بڑی برکت والے تھے، مگر ایک بات ضرور ہے، محمد سے نسبت نہیں تھی۔ آج حضور کے دیوانے پہلے جائیں گے، میلاد والے مصطفیٰ کے عاشق حضور کے امتی پہلے جائیں گے، وہ جائیں گے تو ہمیں اذن جنت ملے گا، ورنہ بند، صرف بند نہیں جنت حرام ہے۔ اندازہ کریں نسبت مصطفیٰ کتنی عظیم چیز ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہی تو ہے نا یار، نسبت مصطفیٰ ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے شیشہ دیکھیں جیسا چہرہ ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے کی امتی کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کے منہ پر پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا، یا ان کے گھر کے دروازے پر سینٹرل گیٹ پر لکھ دیا جاتا تھا، ان کی دیواروں پر لکھ دیا جاتا تھا، زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا۔ کیا یہ امت گناہ نہیں کر رہی؟ کیا یہ امت حضور کا دل نہیں دکھا رہی؟ کیا یہ امت نمازیں نہیں چھوڑ رہی؟ کیا یہ امت داڑیاں نہیں مڈا رہی؟ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہی؟ شادی بیاہ کے مواقع پر خدا کے غضب کو دعوت نہیں دے رہی؟ کیا بربریت فحاشی عریانی عام نہیں ہو گئی؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ نہیں ہو گئیں؟ ہماری آنکھوں کا حیا ختم نہیں ہو گیا؟ کیا ہم گناہوں کی کوئی حد باقی رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اگر چہرے سلامت ہیں تو کس کا فیض ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، حضور کا وسیلہ ہے۔ اس لیے پھر ایک شاعر کہتا ہے جے منہ کو لوں ہے منہ تیرا، حضور کے منہ سے ہمارا منہ سلامت ہے۔ جے منہ کو لوں ہے منہ تیرا، او منہ تو پھیریو منہ ہے، منہ پھیر گیا ہے منہ نہیں بدلا، اے بھی منہ والے دا منہ ہے، منہ پھیر گیا ہے۔ تجھے آج کرکٹ کے سٹیڈیم میں فتویٰ لگانا یاد نہ آیا، آج اندرا گاندھی کا جشن میں تجھے فتویٰ لگانا یاد نہ آیا، اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں فتویٰ لگانا یاد نہ آیا، سیرت کے جلسوں پر فتویٰ لگانا یاد نہ آیا، محمد کے میلاد پر فتویٰ لگاتا ہے۔ منہ پھیر گیا ہوں منہ نہیں بدلا، اے بھی منہ والے دا منہ ہے۔ حضور کا ہی وسیلہ ہے نا جی، حضور کا صدقہ ہے، خدا کی قسم، اس لیے حضور سے جڑ جائیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسلام کا فلسفہ دو لفظوں میں بیان کیا، کی محمد سے وفات ہوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ادھر ادھر ٹکرے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ سے جڑو، نبی پاک علیہ السلام کے دیوانے ہو جاؤ، عاشق ہو جاؤ۔ حضور کے نام پر لوگ تمہیں پاگل بھی کہیں تو تمغہ ہے، حضور علیہ السلام کے ایسے عاشق بنو، حضور کے دیوانے بن جاؤ۔ وہ جس طرح حضرت اویس قرنی لوگ پتھر مارتے تھے،
حضور کے عشق میں اس طرح وارفتہ ہو گئے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، بس اتنا کہتے تھے جب نماز کا ٹائم ہو تو پتھر نہ مارا کرو، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے محمد کا نام لینا ہوتا ہے۔ ادب گوارا نہیں کرتا بے وضو اس مصطفیٰ کا نام لوں، جس منہ سے میرا منہ ہے، جس حضور کا عشق ہے، جس حضور کا پیار ہے، اگر یہ امت حضور سے جڑ جائے تو خدا کی قسم بربریت ختم ہو جائے، دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے۔ اللہ ہمیں عشق رسول نصیب فرمائے اور نسبت مصطفیٰ کا لحاظ رکھنے کے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد